السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، احمدی مسلم .ڈے پیج کی طرف سے ایک اور معلومات ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ویڈیوز کرتے رہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل کے اوپر کہ آج کی ویڈیو ہم کریں گے جو جماعت احمدیہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، تو اس کے جواب میں ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائیں گے جو اہل حدیث یا وہابی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں موجود تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے۔ بعد میں مخالفت وہ کرتے رہے۔ ان کا نام ہے محمد حسین بٹالوی صاحب۔ یہ اہل حدیث یعنی وہابی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے شروع کے عالموں میں شامل تھے۔ اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نذیر حسین دہلوی، یہ ان کے شاگرد تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلاس فیلو بھی تھے، بچپن میں ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ سے زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے جو احمدی مسلمان ہیں یا غیر احمدی ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، وہ انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑنا ہے اس سے، یا جہاد جس کو کہہ لیں دوسرے لفظوں میں غیر احمدی مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں، اس سے منع کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ مذہبی آزادی دیتے ہیں اور یہاں نماز پڑھنے میں اور اسلام کی مختلف باتوں پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے یہاں انگریزوں سے لڑائی نہ کرو، جنگ نہ کرو۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب احمدی مسلمان جو ہیں وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ تو خاکسار کو کافی دیر سے تلاش تھی۔ دو بزرگ ہیں ان کے وہابیوں کے، ایک ثناء اللہ امرتسری صاحب اور ایک محمد حسین بٹالوی صاحب۔ محمد حسین بٹالوی صاحب ایک رسالہ نکالتے ہوتے تھے جس کا نام ہے اشاعت السنہ، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ اس کی ایک دوست ہے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور زندگی دے، اس نے وہ فراہم کر دیا ہے وہابیوں کی کسی ویب سائٹ پر، کسی جگہ سے وہ چیز، وہ رسالہ اشاعت السنہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب کا تھا وہ نہیں ملا۔ اسی طرح ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک اخبار نکالتے تھے، اس کا نام ہے اہل حدیث، وہ بھی نہیں ملا۔ وہ بھی کوشش ہے کہ مل جائے، اگر خاکسار کو کہیں سے ملے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرے گا۔ تو ابھی یہ ہے کہ وہ خاکسار نے شروع سے پڑھنا شروع کیا ہے، اس کے کافی سارے ایڈیشن خاکسار کو مل گئے ہیں۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں، وہ انگریزوں کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی زمانہ کے تھے اور تقریباً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلاس فیلو بھی تھے، یعنی انہی کی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے خاکسار نے سوچا کہ اسی موضوع پر جو ہے وہ آج کا پروگرام کر لیا جائے، تاکہ جو دوست ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جو محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں، جو اہل حدیث یعنی کہ وہابی ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ انگریزوں کے بارے میں کیسے تھے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ وہ پیج ہے آپ کے سامنے، میں دکھا دیتا ہوں، احمدی مسلم .de، اس نام کا ایک گروپ بھی ہے، لیکن ہم زیادہ تر جو پروگرام ہیں وہ اس پیج سے کرتے ہیں۔ تو یہ پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس پر ہی ہم لائیو پروگرام کرتے ہیں۔ اس کی اگر لائیو ویڈیو والے سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ زیادہ تر MTA کی لائیو سٹریم بھی یہاں سٹور ہوتی ہے، اور اس طرح ہم جو ہے وہ لائیو پروگرام یہاں کر کے تو وہ سیو رہتے ہیں۔ اگر کوئی دوست پرانے لائیو پروگرام دیکھنا چاہے، ان کو شیئر کرنا چاہے، تو یہاں سے وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور شیئر کر سکتا ہے۔ زیادہ تر جماعت احمدیہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اس کے بارے میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے اور اپنے گروپس میں، اپنے پیجز پر اس کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے پھر جو ہے پیغام وہ پھیلانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا اشاعت السنہ رسالہ کی، تو یہ خاکسار نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے
اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے h.ahmadimuslim.de h.ahmadimuslim.de یہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. اگر اس پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا مواد جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے حق میں مل جائے گا اور وہ آپ کے بہت کام آئے گا. اسی پر خاکسار نے وہ جتنے بھی ایڈیشن تھے محمد حسین بٹالوی صاحب کے جو وہابی ہیں ان کے جو جتنے بھی ایڈیشن تھے وہ سارے اس پر رکھ دیے ہیں. یہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح یہ اس کا دوسرا پیج ہے. اس میں یہ والا جو لنک ہے اس کے اندر وہ سارے جو مختلف جو ہے وہ 1879 سے لے کر 1910 تک کے یہ اخبارات ہیں. یہ بہت زیادہ مواد ہے وہابیوں کے بارے میں یا وہابیوں کے امام کے بارے میں. یہ بہترین مواد ہے جو آپ کے بہت کام آئے گا. میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ میں جو بھی مطالعہ کروں گا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور امید ہے کہ اس کا ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ اس کی سمجھیں پہلی قسط ہے اشاعت السنہ محمد حسین بٹالوی صاحب کے اخبار کا. پہلے جو کچھ 6-7 صفحے میں نے پڑھے ہیں اس میں سے جو مجھے مواد ملا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1889 جو ہے 79 جس کو کہتے ہیں 1889 کا یہ دیکھیں یہاں تک یہ 2-3 پیج ہیں اس کے بنتے. تو یہ ایک اخبار ہے ایک یہ رسالہ لکھا تھا محمد حسین بٹالوی صاحب نے. اس کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد. یعنی کہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا جو لوگ کہتے تھے اس کے بارے میں محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک پورا رسالہ تالیف کیا تھا لکھا تھا. جو وہابی جو ہے وہ کبھی بھی بتاتے نہیں ہیں. اگر آپ نیٹ پر کہیں آپ کو لسٹ بھی مل جائے نا کہ محمد حسین بٹالوی نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں تو اس میں آپ کو یہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھا ہوا بھی نہیں ملے گا. حالانکہ یہ انہی نے لکھی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں. اشاعت السنہ رسالہ میں پہلے 5 صفحوں میں اسی رسالے کا ذکر ہے اور اس کا تعارف ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ پورا رسالہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ بھی ahmadimuslim.de پیج پر موجود ہے. وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا. وہابی کتب لکھ کر سرچ کریں یا یہی الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو یہ رسالہ جو ہے یہ بھی مل جائے گا. تو یہ ایک بات ہو گئی. یہ دیکھیں یہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیا ہے. بہرحال یہ دیکھیں یہ وہ اشاعت السنۃ النبویہ اس رسالے کا نام تھا جو محمد حسین بٹالوی صاحب چھاپتے تھے. 1889 سے 1910 تک کا ہمیں اس کا جلدیں کافی زیادہ مواد ہے جو ہمیں مل گیا ہے. یہ اس کی فہرست ہے ساری کہ 1889 81 84 85 یہ دیکھیں آگے چلتا جاتا ہے اور یہ 1910 تک کی جتنی بھی جلدیں ہیں اس کی فہرست یہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں آپ کو اس کی جو ہے وہ لنک بھی آپ کو فراہم کر دیں. ویسے بہت آسان ہے h.ahmadimuslim.de. اگر آپ اس میں لکھیں تو آپ کو وہ آسانی سے یہ سارا مواد پہلے صفحے پر ہی مل جائے گا. تو یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سے جو پہلا ہے 1889 سب سے پہلا اخبار جو ہے اس میں سے وہ ہم کھولتے ہیں. یہ چلو ہم بند کر دیتے ہیں. ابھی یہ آپ کو دکھا دیا ہے. یہی ہے جو لنک میں نے کھولا ہوا ہے یہاں. تو یہ پہلا 1889 یا 79 70 اور 9 79 یا 89 کو ہم کھولیں گے تو یہ دیکھ لیں. یہ جناب محمد حسین بٹالوی صاحب کا 1889 کا یہ اس کی جلدوں بنی ہوتی ہیں. یہ جلد نمبر 2 ہے زمیمہ نمبر 2 تا 12. تو 1889 جو ہے وہ جلد نمبر 2 بنتی ہے. اس سے پہلے جلد نمبر 1 جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں کہیں سے مل جائے. تو یہ ہم نے اگر اس کو ہم کھولیں تو یہ اس طرح کھل جائے گی. الاقتصاد فی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی رسالہ کا تعارف ہے. تو یہ ویب سائٹ سے کھولا ہوا تھا. تو ابھی میں آپ کو ویسے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ وہ جو ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہ کھلا ہوا ہے. تو یہ اس کو تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا کر کے دکھا دوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہے زمیمہ اشاعت السنہ نمبر 11 جلد 2.
مشتہرہ ذی-قعدہ 96 نومبر سن 1979، یہ اوپر لکھا ہوا ہے سب سے اوپر۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے۔ زمیمہ اشاعت سنہ نمبر 11، یعنی یہ زمیمہ نمبر 11 ہے اور جلد نمبر 2 کا زمیمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو مشتہرہ کا مطلب ہے کہ کب اس کو مشہور کیا گیا یا کب اس کو شائع کیا گیا۔ یہ نومبر سن 1979، یعنی 1979 کے نومبر کے مہینے میں اجتہاد برسالہ اقتصاد فی مسائل الجہاد، یعنی کہ یہ اس کا تعارف ہے جو آپ کو رسالہ دکھایا ہے، اقتصاد فی مسائل الجہاد کا یہ تعارف ہے جو عام رائے کا آئینہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو عام مسلمان ہیں، اکثریت ہے، یہ اس کا خیال پیش کر رہے ہیں۔ لکھا انہوں نے ہے، ذاتی خیال ہے ان کا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی خیال باقی عام مسلمانوں کا بھی ہے۔ آج کل جو وہابی، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ ہیں، وہ جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، اور اس کا دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ انگریز سے جہاد نہیں کرنا، اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریزوں نے ان کو اپنے لیے کھڑا کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے منہ میں پھر آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو ہم ثبوت کے ساتھ سارا کچھ دکھائیں گے کہ وہی الزام جو جماعت احمدیہ پر لگایا جاتا ہے، وہ وہابیوں کے اتنے بڑے مولوی جو حضرت مسیح موعود، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کا رد انہوں نے کیا تھا، یا سب سے زیادہ رد انہوں نے کیا ہے، کس نے؟ محمد حسین بٹالوی نے اور ثناء اللہ نے۔ یہ وہابیوں کا دعویٰ ہے۔ تو آئیے ہم یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے جناب پہلے کہ نمبر 9 جلد 2 اشاعت سنہ میں جو مضمون شائع ہوا، یہ لکھا ہے زمیمہ نمبر 9، یہ بھی زمیمہ نمبر 11 ہے جلد 2 کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمیمہ نمبر 9 جلد دوسری کا زمیمہ نمبر 9 میں جو مضمون شائع ہوا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حسب منشا احکام نمبر 101 سے 104 تک من جملہ احکام سنت مطلقہ امور معاشرت مندرجہ اشاعت السنہ، ٹھیک ہے جی، کہ جو مضمون شائع ہوا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ رعایا ریاست برطانیہ کو اس ریاست کی مخالفت و بغاوت حرام ہے۔ یہ کوئی ذاتی خیال نہیں اپنا بتا رہے، یا کوئی قیافہ نہیں بتا رہے، یہ وہابیوں کے اس اتنے بڑے مولوی کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلام، دین اسلام کا حکم ہے، اور دین اسلام کے مطابق ریاست برطانیہ کو، یعنی رعایا جو ہے وہ ریاست برطانیہ کو اس ریاست کی مخالفت اور بغاوت حرام ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں مذہباً حرام ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہباً حرام ہے، انگریزوں کے ساتھ لڑائی کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کی مخالفت کرنا اور اس سے بغاوت کرنا مذہباً حرام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ بات آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ بلکہ ان کی مخالفت کرنا مذہباً حرام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اوکے ٹھیک، بہرحال ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سب سے اوپر والی لائن کے آخر پہ میں پہنچا ہوں، میرا ماؤس آپ کو مجھے لگتا ہے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال پہلی لائن کے آخر پہ، یہ اب سب سے پہلی لائن جو ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کے بعد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مخالف اس ریاست کا مقابلہ کرے تو اس کی مدد کرنی بھی ان پر حرام ہے۔ اب غور سے سن لیں کہ یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو وہابیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہابی ان کو پیش کرتے ہیں ختم نبوت کا مجاہد بنا کر، اور جماعت احمدیہ پر الزام کیا لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ انگریزوں کی ایجنٹ تھی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ انگریزوں سے جہاد انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ اب یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ بیان آپ سن لیں، اس کا ثبوت ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، آن لائن ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ وہابی اس کو شائع نہیں کرتے، اگر آپ وہابیوں کی کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں آپ کو یہ رسالے ہی نہیں ملنے، یہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے سنبھال کے رکھے تھے، اور خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے یہ پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک دوست کی مہربانی سے یہ مواد ہم تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی جزائے خیر دے۔ دیکھیں، وہ پہلی بات یہ ہے، وہ کہتا ہے انگریز سے جہاد کرنا ہی حرام ہے۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انگریز کے مخالفت تو خود تو حرام ہے،
لیکن اگر کوئی انگریز پر حملہ کر دے اور مخالف اس ریاست کا مقابلہ کرے تو اس کی مدد کرنی بھی ان پر حرام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ اگر کوئی مخالف اس پر حملہ کر دے جو انگریز حکومت ہے تو اس کی مدد کرنا بھی جو مسلمان کہلاتے ہیں ان پر حرام ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک بات جو ہے وہ واضح ہے۔ آگے لکھا ہے اور اس پر چند احادیث صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد سے جن سے امن و امان دیگر غدر کا حرام ہونا اور صرف امن جتا کر ایک جگہ میں رہنے یا ملک سفر کرنے سے امن و عہد کا پایا جانا گو زبان کوئی عہد و پیمان نہ ہو ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ بہت آسان ہے یہ فقرہ کہ اس میں محمد حسین بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری سے بھی میں نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور سنن ابی داؤد سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو امن امان دے دے، جب امن امان ہو تو اس میں اگر کوئی لڑائی کرے گا تو وہ غدار ہوگا، وہ غدر کرنے والا ہوگا، اور یہ مذہب اسلام کے مطابق یہ حرام ہے۔ یہ محمد حسین بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر بعض لوگ کہیں کہ جناب وہاں تو ہم نے کوئی تحریری معاہدہ تو نہیں انگریزوں سے کیا نا، تو اس کا بھی انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ گو زبان کوئی عہد و پیمان نہ ہو، یعنی اگر اس سے کوئی زبانی یا تحریری معاہدہ نہ بھی ہوا ہو پھر بھی وہ معاہد شمار ہوں گے، ان سے عہد جو ہے وہ شمار ہوگا، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا یا ان کی مخالفت کرنے والے کی مدد کرے گا وہ غدار کہلائے گا اور حرام کار کہلائے گا، یعنی حرام کام کرنے والا کہلائے گا، اور دین اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کو کرنے والا ٹھہرے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ آگے لکھا ہے استدلال بھی موجود ہے، وہ مضمون کون سا مضمون جو الاقتصاد، یہ آگے لکھا ہے وہ مضمون ہمارے رسالہ اقتصاد فی مسائل جہاد کا اصول اور رکن رکین ہے۔ ٹھیک ہے جناب، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصول میں نے بیان کیا ہے کہ انگریز کی مخالفت مذہباً حرام ہے، صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد سے ثابت کیا گیا ہے، یہ اس رسالہ کا جو رسالہ ہے اقتصاد فی مسائل الجہاد کا اصل اصول اور رکن رکین ہے، یعنی اس میں اسی بات کو سارے رسالے میں ثابت کیا گیا ہے۔ اس پر میں اشاعت و سنہ اور اس ضمیمہ کے عامہ ناظرین سے اجتہاد چاہتا ہوں اور اس بات کا خواستگار ہوں کہ جو صاحب اس مضمون کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پرچہ پر اپنے دستخط اور مواہیر مہر کی جمع ہے مواہیر۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بھی اس سے متفق ہیں، یہ لوگوں سے وہ سوال کر رہا ہے، تو کیا کریں کہ اس کو آپ اس کے اوپر دستخط اپنے کریں میرے رسالہ کے، اور ساتھ کیا کریں اپنی مہر اگر ہے تو وہ بھی لگائیں اور مجھے واپس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اب آپ غور کریں کہ لوگوں سے اس کی تصدیق لے رہا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں تو میری اس بات کے اوپر اپنی مہر لگا دیں اور اپنا جو ہے وہ دستخط کر دیں تو پھر مجھے واپس بھیجیں۔ آگے لکھا ہے بلکہ اور 10 20 100 200 اہل اسلام سے جو ان کے قرب و جوار میں رہتے ہوں اور اس مضمون کو پسند کرتے ہوں نیز دستخط کرا کے اصل پرچہ میرے پاس واپس بھیج دیں۔ وہ کہتا ہے نہ صرف خود دستخط کرو بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں ان 100 200 10 20 جتنے بھی ہو سکیں ان سے بھی دستخط کرا کے مجھے بھیجو، اور جو صاحب اصل مسئلہ میں یا ہمارے بیان و استدلال کی صحت میں کچھ شک و اختلاف رکھتے ہوں وہ اپنے شک و اختلاف کی وجہ سے بذریعہ خط ہم کو آگاہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو مجھ سے بات کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تقریراً یا تحریراً ان کی تسلی کر دیں گے اور ان کی مخالفت سے کسی دوسرے کو مطلع نہ کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر اللہ جو ہے وہ وکیل ہے، گواہ ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی دیکھنے والا کافی ہے۔ اس اجتہاد کو میں نے عام رائے کے معلوم کرنے کا آئینہ بنایا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کی مقصد یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی رائے بھی ساتھ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ میرے اس مضمون کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، اور طبع و تشہیر رسالہ اقتصاد فی مسائل الجہاد کو اس پر موقوف ٹھہرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو رسالہ میں نے لکھا ہے اس کو چھاپنے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ میں یہ جو آپ نے رائے دی ہے اس کو دیکھوں گا کہ وہ رائے کیا ہے، پھر میں اس رسالہ کو چھاپوں گا، الاقتصاد فی مسائل الجہاد کو۔ اس رسالہ کو میں نے شروع سن 76 میں تالیف کیا تھا، یہ سن 79 میں یہ مضمون لکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سن 76 سے ہی میں نے وہ رسالہ لکھ لیا ہوا ہے، اور بہت سا وقت اور روپیہ خرچ کر کے ہندوستان کا ایک سفر طویل کیا، اور اکابر علماء ہندوستان کا اس رسالے کے مضامین سے توافق رائے حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں پورے ہندوستان کا چکر لگایا ہے، خود اپنے پاس سے پیسہ خرچ کیا ہے، وقت خرچ کیا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے جو عالم ہیں ہندوستان کے ان سے میں نے یہ ساتھ تصدیق لی ہے کہ جو اقتصاد فی مسائل الجہاد رسالہ میں لکھا ہے کہ انگریز سے جہاد حرام ہے مذہباً، اور اس سے جو لڑائی کرے اس کی مدد کرنا بھی مذہباً حرام ہے، یہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں واقعی مذہب اسلام کے مطابق انگریز سے جہاد مذہباً حرام ہے۔ پھر لکھا ہے پھر باوجود اس کوشش اور مشقت کے اس رسالہ کو اس وقت تک اس خوف سے شائع نہیں کیا کہ مبادہ عوام مسلمان جو حقیقت اسلام، مسائل اسلام خصوصاً مسئلہ جہاد سے واقف ہی نہیں، اس مسئلہ کو نیا سمجھ کر وحشت میں نہ پڑے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے بات لکھی ہے، بات باریک ہے لیکن بات ہے پتے کی۔ یہ جو وہابی یا دیوبندی، شیعہ یا بریلوی آج کل غیر احمدی عوام کو احمدی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ان کے مرزا صاحب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو حرام کر دیا اس لیے یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، تو یہی بات وہ لکھ رہے ہیں کہ سن 76 اور سن 79 3 سال وہ رسالہ پڑھا رہا اور میں نے شائع نہیں کیا کہ عوام جو ہے ان کو جو غلط بات بتائی گئی ہے اگر وہ بات میں کر دوں کہ ان سے جہاد حرام ہے تو عوام وحشت میں نہ پڑیں، یعنی ان کو یہ بات جو ہے وہ عجیب و غریب نہ لگے۔ ٹھیک ہے جناب، آگے لکھا ہے کہ اور اس کی تکذیب کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ناسمجھی میں کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے یا یہ غلط بات کی ہے۔ وہ منصوبہ جو اس رسالہ کی تصنیف سے مد نظر تھا، یعنی اصلاح خیال عوام حاصل نہ ہو، وہ کہتا ہے اس میرے رسالہ کا لکھنے کا مقصد جس میں نے کہا ہے کہ انگریز سے جہاد حرام ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیں یعنی اصلاح خیال عوام ہے۔ عوام کا کیا خیال تھا؟ جو ان پڑھ اور جاہر مولوی تھے یا مطلب پرست تھے، انہوں نے کیا کیا کہ عوام کو کہا کہ انگریز سے لڑائی کرو۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عوام کے اس غلط خیال کو درست کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، یہ رسالہ لکھا، لیکن اس رسالہ کو لکھنے کے بعد میں نے اس کو شائع نہیں کیا کہ عوام جو ہے وہ اپنی لا علمی جہالت کی وجہ سے میرا انکار نہ کر دے، تو وہ مقصد حاصل نہ ہو۔ اس لیے پہلے میں نے سوچا کہ ایک جس طرح سروے کرایا جاتا ہے اسی طرح ایک سروے کروں کہ کیا عوام جو ہے وہ میرے اس خیال سے متفق ہے یا غیر متفق ہے، اور جو عالم ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں۔ جب ماہ ستمبر سن 79 میں وہ مضمون رسالے کا رکن رکین ہے شائع ہوا، یعنی کہ انہوں نے اس سے پہلے ایک مضمون شائع کر دیا تھا اور اس میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ مذہب اسلام کے مطابق انگریز سے خود جنگ کرنا حرام ہے، مذہباً حرام ہے، اور اسی طرح جو بھی انگریز سے لڑائی کرے اس کی مدد کرنا بھی مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے۔ تو وہ مضمون انہوں نے شائع کر دیا اور کسی مسلمان سے وحشت ناک کلمہ اس کی نسبت نہ نکلا، بلکہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ یہ دوسرا صفحہ بھی میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا رسالہ کا مشتہر ہونا چاہا۔ اب بات سنیں غور سے کہ اس زمانہ میں سن 79 میں 89 یہ 1889 کی بات کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے کتاب جو شائع ہوئی تھی میرا خیال ہے 1880 سے 84 کے درمیان کہیں شائع ہوئی تھی، تو اس سے بھی پہلے محمد حسین بٹالوی صاحب نے سن 1876 میں کتاب لکھ کے رکھی ہوئی تھی، الاقتصاد فی مسائل الجہاد،
اور اس میں لکھا کیا تھا کہ انگریز سے جہاد مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے، بخاری سے اور ابو داؤد سے اس کی دلیلیں دی تھیں، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ سارے ہندوستان کے علماء نے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس مضمون کو جب شائع کیا تو کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سب نے اس کو پسند کیا اور کہا کہ اس رسالہ کو مشہور کرو، اس رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد کو جس کا تعارف کروایا ہے اس کو شائع کرو۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے جی، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رسالہ اقتصاد باعث وحشت عامہ مسلمان نہ ہوگا۔ اس یقین کی زیادہ کرنے کو میں نے یہ اشتہار شائع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ بات عوام کو انوکھی نہیں لگے گی، اور لیکن اس سے بھی پہلے پھر اپنی تسلی کے لیے انہوں نے چاہا کہ میں ایک سروے کر لوں، دیکھوں کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، جس سے اور بہت مسلمانوں کا توافق رائے میرا مدعا ہے۔ پس جو صاحب اس مضمون کو صحیح سمجھتے ہیں، علماء ہوں خواہ عوام، جو اس کو خود پڑھ سکتے ہیں یا دوسروں سے سن کر سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنے توافق رائے سے بذریعہ اپنی مہر یا دستخط کے مجھے اطلاع دیں، اور اس شاہد دلربا روحانی و ایمانی کو جو ناآشناؤں کے خوف سے عرصہ 4 سال سے حجاب میں چھپا ہوا ہے، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے اس رسالہ کے بارے میں، الاقتصاد فی مسائل الجہاد، کہہ رہے ہیں اس شاہد دلربا، یعنی کہ وہ روحانی اور ایمانی شاہد دلربا ہے جو ناآشناؤں کے خوف سے عرصہ 4 سال سے حجاب میں چھپا ہوا ہے، مشتاقوں کی انجمن میں جلوہ گر ہونے کی اجازت دے۔ یعنی یہ رسالہ جس میں یہ بات لکھی ہے کہ انگریز سے جہاد مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے، وہ اگر آپ کی رائے میرے حق میں ہوئی تو پھر میں اس کو شائع بھی کر دوں گا، اور جن کو ہنوز اس سے ناآشنائی ہے وہ بحکم المکتوب نصف الملاقات بذریعہ خط و کتابہ اپنی شکوک کے حجاب اٹھا کر اس سے آشنائی پیدا کر لیں۔ شاید وہ رسالہ جس میں وہ مضمون شائع ہوا ہے کسی صاحب کی نظر سے نہ گزرا ہو، اس لیے اس کو اجتہاد میں بعین ہی نقل کیا جاتا ہے اور ناظرین کو اس پر رائے لگانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ واہ ہوا حاضہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ مضمون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں پیچھے، وہ کسی نے نہ دیکھا ہو، تو ابھی میں دوبارہ وہ مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ وہ مضمون خود کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لیں اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں کہ مذہب اسلام کے مطابق انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ اس کے بعد وہ رسالہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں، رسالہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ابھی تک جو مضمون پیش کیا گیا ہے اس کی آپ کو درست سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارا ٹائٹل جو آج کے مضمون کا ہے، ابھی تھوڑا سا پروگرام رہتا ہے تو میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے جو دوست اگر نئے شامل ہوئے ہوں اندر، ان کے لیے یہ دکھا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے انگریز کا ایجنٹ کون، کہ جو جماعت احمدیہ مسلمہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ احمدی مسلمان انگریز کے ایجنٹ ہیں، اور اس کا دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ انگریزوں سے جہاد حرام ہے، اس لیے جو احمدی مسلمان ہے وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کے بہت بڑے مولوی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں موجود تھے، ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی یہ بات شائع کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہ دلیل درست ہے تو پھر وہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ ٹھیک ہے جناب، کہ جو بھی یہ کہے کہ انگریزوں سے جہاد حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہابیوں کے امام خود کہتے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے، تو اگر وہی بات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تو پھر یہ اپنی بات کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر دوسرا غلط کام کرے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، تو اپنا عمل اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، کہ خود اوروں کو کہتے ہیں جی آپ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں انگریزوں سے جہاد حرام ہے، لیکن خود وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ حیرانگی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات پیش کرتے ہیں، بے شک وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، جو اہل عقل ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ لوگ صرف دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، ورنہ خود ان کے اکابر جو ہیں وہ 100% یہی عقیدہ رکھتے تھے، یہی نظریہ رکھتے تھے کہ انگریزوں سے جہاد جو ہے وہ حرام ہے،
اور اس کی جو وجوہات ہیں، یہ پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ہم اس کے حق میں مزید پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں جناب۔ وَهُوَ هَذَا، یہ وہ مضمون ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی ہے انگریزوں کے بارے میں، وہ مضمون چھوٹا سا انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ وہ مضمون کیا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کے مختلف نمبر تھے، جن میں سے نمبر 101 ہے کہ اپنے عہد و امان کو ملحوظ رکھو۔ ٹھیک ہے جناب، کہ عہد و امان کو مظہور، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی حکومت میں رہتے ہو، یہ آج کل کے دور میں بھی یہ بات اسی طرح پوری اترتی ہے جس طرح انگریزوں کے دور میں تھی، تو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم یا دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ اسی طرح درست ہے جس طرح اس وقت ان کے لیے درست تھی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عہد و امان کو ملحوظ رکھو، اپنے عہدی کو، گو وہ تمہارے مذہب کا مخالف اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ باتیں بڑے غور سے سننے والی ہیں۔ وہابیوں کے امام اور بہت بڑے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ وہابی کبھی بھی اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ احمدی مسلمان انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ اگر تو احمدی مسلمان ان کے اسی اصول کے مطابق انگریزوں کے ایجنٹ ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیا، تو 100% اسی اصول کے مطابق کئی گنا زیادہ یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں یہ انگریزوں کے ایجنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ انگریزوں کے ایجنٹ نہیں تو وہ بھی جو ان کا ہے الزام وہ بھی جھوٹا ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے مذہب کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، مذہب کا مخالف ہی کیوں نہ ہو اور کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ عہد و امان قائم رکھو اور اس کو جان و مال سے تعرض نہ کرو، یعنی اس کی جان کو چھیڑنا یا اس کے مال کو چھیڑنا دونوں مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہوں، بلکہ اگر کوئی ان سے لڑے تو اس کو مارو۔ اب یہ غور سے سن لیں یہ بات کہ اگر وہ برطانیہ کی حکومت میں وہ رہتے تھے انڈیا کے اندر، اب حکم دیکھیں کیا دے رہے ہیں، اور آگے بخاری کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میں خود اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ جس جگہ تم رہتے ہو اگر کوئی ان سے لڑے تو اس کو مارو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ موت ہے وہابیوں کے اس اعتراض کی جو وہ کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ جی وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے یا جماعت احمدیہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ تم جس جگہ رہتے ہو اگر کوئی وہ بے شک کافر ہو یا مذہب کا مخالف ہی ہو، اسلام کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس سے لڑے تو اس کو مارو جو اس سے لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے لکھا ہے اور ان کافروں کو مدد دو۔ کوئی بات پیچھے رہ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ایک حوالہ ہی، ابھی تو اس کے بعد سمجھیں کہ یہ تو آپ کو وہ کہتے ہیں دیگ میں سے دانہ چکھانا، تو یہ تو ابھی ایک قطرہ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بے انتہا مواد ہے جو ہمارے اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ اگر انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام کہنا انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرتا ہے تو محمد حسین بٹالوی سے بڑا انگریزوں کا ایجنٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ مذہب اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی حکومت میں رہتے ہو بے شک وہ اسلام کی مخالف ہی کیوں نہیں اور کافر ہی کیوں نہیں، اگر کوئی ان سے لڑے تو اس کو مارو اور کافروں کو مدد دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلی لائن سے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ نمبر 102 ہے، 102 نمبر ابھی میں پڑھ رہا ہوں اصول جو ہے، تو وہ ہے جی تمہارے مخالفوں کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آوے تو اس کو نہ قید کرو اور نہ اسے مارو بلکہ خلعت دے کر رخصت کرو۔ اگر کسی سے تمہارا زبانی یا تحریری عہد و پیمان کچھ نہ ہو، فقط ایک جگہ باہم رہنے کا یا ایک راستہ مل کر چلنے کا اتفاق ہی ہو اور ایک دوسرے کی طرف سے امن کا خیال ہو، تو یہ صورت بھی عہد کے حکم میں داخل ہے۔ اب بعض دفعہ کوئی یہ اعتراض، یہ جواب اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جناب ہم نے کب انگریزوں سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر تم ایک رستے پہ اکٹھے چل ہی رہے ہو یا ایک جگہ اکٹھے رہ ہی رہے ہو پھر بھی وہ معاہدہ تمہارا ان کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے مذہب اسلام کے مطابق۔ یہ اسلام کے اصول وہ بتا رہے ہیں اور ان کی نظر میں جو اسلام کی تشریح ہے اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کا اصول ہے، اور اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہد شمار ہوگا۔
ٹھیک ہے جناب. اور ایسے عہد والوں کی جان و مال سے بھی تعرض کرنا غدر اور حرام ہے. اور حوالہ کس کا دیا ہے؟ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب انگریزوں سے جہاد جو ہے وہ حرام ہے اور وہ غدار ہے، وہ غدر ہے کہ جو انگریزوں سے جہاد کرتا ہے، ان سے لڑائی کرتا ہے. مؤلف کہتا ہے، یہ مؤلف کون ہے؟ یہ خود محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں. مؤلف کہتا ہے صحیح بخاری میں مسور وغیرہ سے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کے وکیل نے مغیرہ بن شیبہ صحابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اے غادر، یعنی اے غدار. اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں، پچھلے دنوں وہ عرفان محمود برق صاحب ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ سے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی پرائیویٹ ہی ہے، کسی دن اس کو پبلک کروں گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دیکھیں نام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے لکھا ہے، اور ساتھ صحابی کا، چونکہ وہ صحابی ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے حضرت علی کی اور صحابی کی، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے منہ میں پھر بکواس آئی انہوں نے کی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے صحابی کا نام لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ صحابی کی آنظر کے سامنے کہا. دیکھیں اس میں کوئی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو پھر اس کو بھی گستاخ کہیں. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کا طریقہ کار تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی جگہ لکھا بھی ہے، کئی جگہ رہ بھی گیا ہوگا، تو ان کو اگر وہ گستاخ بنتے ہیں تو پھر ان کو بھی گستاخ کریں. ٹھیک ہے جناب. تو پیمانہ جو ہے وہ ناپنے کا ایک ہونا چاہیے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 کلو وہ وہابی ہو، وہ شیعہ ہو، بریلوی ہو، وہ جو بھی ہو، وہ عیسائی ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، 1 کلو سب کے لیے 1 کلو ایک جتنا ہی ہوگا. یہ نہیں کہ میرے لیے تو کلو اور ہو اور دوسرے کے لیے کلو اور ہو. یا 1 میٹر جو ہے وہ ہر مذہب والے کے لیے، ہر فرقے والے کے لیے، ہر ملک والے کے لیے 1 میٹر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 فٹ 1 فٹ ہی ہوتی ہے، یعنی پیمانہ کبھی نہیں بدلتا. اس لیے اگر یہ پیمانہ آپ رکھیں کہ جی جو صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لکھے وہ صحابی کا گستاخ ہوتا ہے، یہ اصول اگر بنا لیا جائے تو اس اصول کے مطابق محمد حسین بٹالوی صاحب کیوں گستاخ نہیں؟ وہ صحابی کا نام لکھا ہے، ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں لکھا. بہرحال آگے سنتے ہیں کہ صحابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا اے غدار، غادر، کیا میں نے تیرے غدر و فساد کی اصلاح میں کوشش نہیں کی؟ اس کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ اسلام سے پہلے ایک قوم کے ساتھ ہو کر چلا، راستہ میں ان کو قتل کیا اور مال لوٹ لیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. یہ اب جو اصول بتا رہے ہیں نا کہ جو ایک جگہ رہتا ہو، جیسے انگریز تھے اور مسلمان اور ہندو اور سارے ایک جگہ رہتے تھے، یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو وہابیوں کے امام ہیں وہ اصول یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایک جگہ رہتا ہو یا ایک راستہ اکٹھا چل رہا ہو، ان کا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ اس کو کوئی جسمانی یا مالی نقصان پہنچاتا ہے تو اسلام کے مطابق وہ حرام کار ہے، یعنی حرام کام کر رہا ہے. اسلام میں یہ حرام ہے کہ آپ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہوں اور دوسروں کے مال، جان، عزت کسی بھی قسم کو نقصان پہنچائیں، تو یہ مذہباً حرام ہے. اور انگریزوں کی حکومت یا انگریز جو رہتے تھے انڈیا کے اندر، یہ محمد حسین بٹالوی صاحب ثابت یہ کر رہے ہیں کہ انگریز چونکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہاں حکومت کرتے ہیں، اس لیے مذہب اسلام کے مطابق ان سے جنگ کرنا، ان کے مال یا عزت یا جان کا نقصان کرنا مذہب اسلام کے مطابق حرام ہے. ان سے جنگ لڑنا حرام ہے. اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہ پیش کر رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، کسی قافلہ میں تھے، انہوں نے اس قوم کے لوگوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر وہ مسلمان ہو گئے. آگے کیا لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اسلام تو ہم نے قبول کیا لیکن اس مال سے ہم کو کچھ تعلق نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسلام تم نے قبول کیا ہے، یہ اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے، تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیکن جو تم لوٹ کر مال لے کے آئے ہو نا، اسے ہم استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ آگے لکھا ہے ابو داؤد کی حدیث میں ہے، یہ صحیح ابو داؤد جو ہے اس کے حدیث میں ہے، سنن ابی داؤد، یہ اس لیے کہ یہ مال غدر ہے. ٹھیک ہے، یہ غداری ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رستے میں چل رہے تھے تو اس کو تم نے مارا اور ان کا مال لوٹا، یہ غداری تم نے کی ہے. قسطلانی نے شرح بخاری میں اس کی تفصیل اور غدر ہونے کی وجہ بیان کی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ
بنی مالک میں سے 13 آدمیوں کے ساتھ مصر میں مقوقس بادشاہ یا امیر مصر کا نام ہے کے پاس گیا. یہ دیکھیں اب صحابی کا نام ہے, کس طرح یہ لے رہے ہیں. مغیرہ بن شعبہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا اور گیا کہا ہے, گئے بھی نہیں کہا, جس طرح اردو میں ہم تمیز سے کسی کو بلاتے ہیں. تو کیا یہ گستاخ نہیں بن گیا صحابی کا؟ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کوئی دکھا کر, تو یہ عرفان محمود برق صاحب ہیں جو مرتد ہو گئے تھے, دوست شاید ان کو جانتے ہوں, وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھیں صحابی کی گستاخی کی ہے. بہرحال مقوقس نے ان لوگوں کی خاطر کی, یعنی ان کی خدمت وغیرہ کی, اور مغیرہ کو ان کی یعنی مغیرہ کو اس سے حسد پیدا ہوا. ہاں مغیرہ کی نہ کی, یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس نے کوئی قدر نہیں کی, ان کی عزت نہیں کی, لیکن دوسروں کی تو اس سے ان کو حسد پیدا ہوا, اور انہوں نے رستے میں سب کو شراب پلا کر بے ہوش ہونے کے بعد قتل کر دیا, اور ان کا مال لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. جب بنی مالک کو اس کی خبر پہنچی تو وہ لڑائی کو مستعد ہو گئے. تب عروہ بن مسعود اور مذکور نے 13 آدمیوں کا خون بہا دے کر لڑائی کو ختم کیا. مغیرہ کو یہ بات فرمائی کہ یہ مال غدر ہے, یعنی یہ غداری کرنے کا مال ہے, میں اس کو نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ہو کر چلتا ہے تو گویا ایک دوسرے کو امن دیتا ہے. یہ ساری حدیث جو بیان کرنے کا مقصد ہے محمد حسین بٹالوی صاحب کا, یہ ثابت کرنا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد حرام ہے. بے شک ان سے زبانی یا تحریری ہمارا کوئی معاہدہ نہیں, لیکن پھر بھی اب چونکہ ہم امن میں اکٹھے رہ رہے ہیں اس لیے ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے. اس کا ثبوت بخاری اور ابو داؤد میں آنے والی یہ حدیث ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے اسلام لانے کا. اس کے مطابق جو بھی اکٹھے چلتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں ان کا ایک معاہدہ اسلام کے مطابق ہو چکا ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کے جان اور مال سے تعرض کرنا غدر ہے, وہ غدار ہے جو اس طرح کرتا ہے. یہ 1857 کی جو جنگ آزادی کہتے ہیں نا, اس کو بھی یہ غداری ہی کہتے تھے محمد حسین بٹالوی صاحب. وہ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ہم دکھائیں گے. ابھی 41 منٹ کا ہمارا پروگرام ہو چکا ہے, جو بھی اس کو دیکھنا چاہے, جو شوق رکھتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور دیکھے گا. بہرحال ہمارا کام ہے, ہم لوگوں کے سامنے سچائی اور حقائق پیش کر رہے ہیں, جو دیکھنا چاہے وہ ضرور دیکھے. اور غدر کافر کے ساتھ کیوں نہ ہو, حرام ہے, یعنی غداری حرام ہے. اور یہ غداری, اس کو وہ غداری کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا ہو, جس کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں, اس کی جان اور مال کو آپ چھیڑیں. یہ حدیث ہمارے رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد, جس کا ہم نے اشاعت و سنہ نمبر 6 کے ضمیمہ میں ذکر کیا ہے, اس کی رکن رکین ہے. یعنی یہی حدیث اس رسالہ الاقتصاد فی مسائل الجہاد جو کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے انگریزوں سے جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے عوام کے سامنے اپنے خیالات پیش کیے تھے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس کی رکن رکین ہے. یعنی اسی حدیث کی بنیاد پر وہ سارے کا سارا رسالہ لکھا گیا ہے. تو ابھی ادھر ہم ایک اور بریک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں, جو دوست نئے دیکھنے والے ہیں ان کو, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا تھا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے انگریز کا ایجنٹ کون. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ انگریز نے ان کو کھڑا کیا اور انگریز نے ان کو بنایا تاکہ وہ مسلمانوں سے جہاد کا جو بڑا سخت جذبہ ان میں پیدا ہو گیا ہوا تھا اس کو ختم کر سکے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات پیش کی جاتی ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی انگریزوں سے جہاد کرنا حرام ہے کیونکہ وہ مذہب سے ہمارے مذہبی آزادی انہوں نے دی ہوئی ہے, اور سکھوں وغیرہ اور مرہٹوں سے جو پہلے مسلمانوں کو بہت زیادہ ذلیل کر رہے تھے ان سے ہماری جان چھڑا دی ہے. تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو انگریزوں کی ایجنٹی ہو گئی, یہ تو انگریزوں کے ساتھ یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے اس کو کھڑا کیا ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں, جو وہابیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے, اور ہمارے علم کے مطابق جو پہلا مشہور کفر کا فتویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر, اسی محمد حسین بٹالوی وہابی اور اہل حدیث نے لگایا تھا. تو ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہی کا لکھا ہوا ایک تعارف اپنے ایک رسالہ اقتصاد فی مسائل الجہاد کا, جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مذہب اسلام کے مطابق انگریزوں سے جہاد جو ہے وہ حرام ہے. تو آگے دیکھتے ہیں جی.
یہ آخری اس کا پیرا رہ گیا ہے، اس کو پڑھ کر پھر ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ پھر اسی مضمون کو آگے چلائیں گے۔ لکھا ہے اس حدیث کے فتویٰ سے ہم گورنمنٹ انگلشیا کی مخالفت اور بغاوت کو ان لوگوں کے حق میں جو ان کے ذل حمایت میں با امن و امان آباد ہیں اور ان کی طرف سے شعار مذہبی کے ادا کرنے میں خود مختار و آزاد ہے، حرام جانتے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حسن بٹالوی کا 2 صفحے کا مضمون ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جس میں انہوں نے صحیح بخاری اور ابو داؤد کی احادیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انگریزوں سے جہاد حرام ہے۔ ابھی یہ کھلے طور پر واضح الفاظ میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے فتویٰ سے ہم گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت اور بغاوت کو ان لوگوں کے حق میں جو ان کے ذل حمایت میں بامن و امان آباد ہیں اور ان کی طرف سے شاعر مذہبی کے ادا کرنے میں خود مختار و آزاد ہے، حرام جانتے ہیں۔ یہ وہی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، وہ محمد حسن بٹالوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد جو ہے وہ مذہب اسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے فتویٰ کے مطابق حرام ہے، اور اس گورنمنٹ کی مخالفوں کو مدد دینا ناجائز ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بات کا اظہار میں اپنا مذہبی فرض سمجھتا ہوں، اس سے کوئی غرض دنیاوی مدنظر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مذہبی فرض ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ انگریزوں سے جہاد جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب وہی بات کریں جو محمد حسن بٹالوی صاحب کر رہے ہیں تو وہ تو انگریزوں کے ایجنٹ بن جائیں، تو محمد حسن بٹالوی صاحب کیوں انگریزوں کے ایجنٹ نہ بنے؟ یہ آج کل کی جو معصوم عوام ہے، جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، جو ان حقائق کو نہیں جانتے، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ رسالے جو وہابی ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ یہ رسالے وہابیوں نے کبھی کہیں بھی اپلوڈ نہیں کیے ہوئے، یہ خاکسار کو پہلی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہ پبلک کے سامنے یہ رسالے پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ تفصیلی طور پر ویڈیوز کی صورت میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کا آخری پیرا پڑھتے ہیں کہ میرے احباب اور آشنا سب جانتے ہیں کہ مجھے اس گورنمنٹ سے عام مسلمانوں نے رعایا سے علاوہ کچھ خاص تعلق نہیں، نہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، نہ پینشن خوار ہوں، نہ جاگیردار ہوں، نہ کسی کمیٹی کا ممبر، نہ کسی مجلس کا رکن اور مشیر، نہ کسی حاکم وقت کا ملاقاتی، نہ کسی کا صحبتی، آج تک کسی سے کسی نوع کی منفعت ذاتی نہیں اٹھائی۔ یہ ابھی محمد حسن بٹالوی صاحب 1879 میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر انگریزوں سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن بعد والے پروگراموں میں ہم ثابت کریں گے کہ ان کو 10 مربع زمین انگریزوں کی طرف سے بطور انعام کے دی گئی تھی، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ اور آئندہ تحصیل منفعت و تقرب حکام وقت کی نیت نہیں رکھی، بئیں ہمہ اس کے ساتھ ان باتوں کو میں ظاہر کرتا ہوں تو اس سے بجوز ادائے اپنے فرض مذہبی کے اور خیر خواہی اور براعت مسلمانان بھائیوں کے اور کچھ مقصود نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں یہ آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ جناب انگریزوں سے جہاد مذہباً حرام ہے، مذہب اسلام کے مطابق انگریزوں سے جہاد حرام ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ میرا مذہبی فرض ہے۔ مذہب اسلام مجھے، چونکہ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ انگریزوں سے جہاد حرام ہے، اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے براعت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی اکثریت مسلمان کا میں نمائندہ ہوں، اور میں ان کی طرف سے ان لوگوں سے جو انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور میں براعت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں ان سے بری ہوں، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، اور ہم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں سے جہاد لڑائی کو حرام سمجھتے ہیں مذہبی طور پر۔ آگے لکھتے ہیں تو اس سے بجوز دائر فرضی کے، یعنی مذہبی فرض سمجھتا ہوں، خدا سے نہیں رکھتا۔ آگے معاملہ خدا سے ہے، لوگ جو چاہیں سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنا مذہبی فرض ادا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو چاہیں مرضی چاہیں سمجھتے رہیں۔ جس طرح آج لوگ یہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب جو محمد حسین بٹالوی صاحب نے بات کہی، اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کہی تو انہوں نے جو غیر احمدی ہیں یہ الزام لگا دیا کہ جناب یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کہتے رہو، میں تو اس کو اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہوئے تمہارے سامنے یہ بات پیش کی ہے، اب اس کو تم جو مرضی چاہے سمجھتے رہو، میں نے تو مذہبی فرض سمجھا ہے اور عوام کی بات کو پہنچایا ہے۔ آگے لکھا ہے
جو چاہے، اور میری ان باتوں کو جس غرض پر چاہیں محمول کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کسی لعنت ملامت کرنے والے کی لعنت ملامت کا خوف نہیں کرتا، جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو درست سمجھا تو پیش کیا، ان کو انگریزوں کا ایجنٹ بنا دیا اور ان کو اپنا سب سے بڑا عالم بنا لیا۔ اور یہ نیچے لکھا ہے اشاعت السنہ نمبر 9 جلد 2 صفحہ 337 375 376 پر یہ بات لکھی ہے، وہاں سے انہوں نے دوبارہ یہاں نقل کی ہے۔ اور یہ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ ابو سعید محمد حسین۔ اس وقت وہ بٹالوی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ وہ بٹالہ میں رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن لاہور شاید رہے ہیں یا کسی زمانے میں، تو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے لاہوری لگایا ہوا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہ 3 صفحات خاکسار نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جس کے اندر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مذہب اسلام کے مطابق جو انگریز ہیں ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑائی کرنا، ان کے مال یا ان کے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ محمد حسین بٹالوی صاحب وہابیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ یہ اس پروگرام کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ اس کے مزید حصے لے کر، مزید معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور ابھی آج ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، 50 منٹ کا یہ پروگرام ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھے گا اس کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا۔ اس کی انشاءاللہ پوسٹیں بنا کر بھی شیئر کر دی جائیں گی، اور وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ہوں گی۔ ہم اس سچ کو انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اور اس کو اپنے پیجز پر، اپنے گروپس میں شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں جو خاکسار نے آپ کو دکھائے ہیں، جو h.ahmadimuslim.a پیج کے اوپر جو یہ سارے رسالے ہم نے رکھ دیے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کے، تو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی ان کا مطالعہ کریں اور دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خاکسار کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔